اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی طرف سے، اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے۔ اور یہ شہر قائد جو روشنیوں کا شہر ہے، اس کی ایک اپنی تاریخ ہے اور پاکستان کے حوالے سے اس کا رتبہ بہت عظیم ہے۔ کراچی شہر کی جو اکانومی ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لگ بھگ نصف کے برابر ہے۔ کروڑوں لوگ یہاں پہ محنت کرتے ہیں اور اربوں ڈالر کا سرمایہ لگا کر اربوں ڈالر کماتے ہیں ایکسپورٹس کے ذریعے۔ لاکھوں لوگوں کو یہاں پر روزگار ملتا ہے اور اس طرح کراچی پاکستان کا گیٹ وے کہلاتا ہے۔ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بسنے والے لوگ کراچی میں دہائیوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں بڑے امن کے ساتھ، اور انہوں نے اپنی محنت کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے اور اس ملک کے لیے بہت محنت کر کے وسائل پیدا کیے۔ کراچی کے صنعت کار، تاجر، سرمایہ کار اپنی حلال کی کمائی سے اربوں کھربوں ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم بنایا، انہوں نے اس شہر کے لیے خصوصی توجہ دی۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ 1997 میں جب وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو کراچی میں امن تباہ ہو چکا تھا، لاشیں ڈال کر پھینک دی جاتی تھیں، بھتہ خوری ہوتی تھی، پرچی سسٹم چلتا تھا، اور کراچی کے عظیم صنعت کار اس شہر کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ صنعتیں یہاں سے شفٹ ہو رہی تھیں، اور اس وقت میاں محمد نواز شریف نے تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کر صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون حاصل کر کے اس بد امنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، جو کہ ایک ایسا سنہری کارنامہ ہے جو کہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بھتہ خوری بند ہو گئی، بوریوں میں لاشیں وہ بند ہو گئیں، پرچی سسٹم ختم ہو گیا، اور پاکستان کے عظیم صنعت کار واپس اس شہر آ کر دوبارہ انہوں نے کام شروع کیا، اور روزگار اور کاروبار کا پہیہ بڑی تیزی سے گھومنا شروع ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک بہت شاندار کنٹریبیوشن ہے میاں محمد نواز شریف کی اس شہر قائد کے لیے۔ اس کے علاوہ کراچی شہر میں پانی مہیا کرنے کے لیے K3 K4 کے جو منصوبے ہیں اس میں اربوں روپے میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم کنٹریبیوٹ کیے،
وفاقی وسائل سے، اور گرین لائن جو پبلک ٹرانسپورٹ کی ایک بہت شاندار منصوبہ ہے، وہ اس کو 100% اس کو فنانس کیا وفاق کے وسائل سے. اور اسی طریقے سے اندرون سندھ میں بے شمار پروجیکٹس، میں تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا. اور اگر میاں محمد نواز شریف کو ایک دھاندلی کے ذریعے ان کا اقتدار نہ چھینا جاتا تو حیدرآباد کراچی موٹر وے ایک شاندار منصوبہ آج کبھی کا مکمل ہو گیا ہوتا. بہرکیف میں ماضی میں مزید جائے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ اب الیکشن کی آمد ہے، اور آج پاکستان کا نوجوان ووٹر، نوجوان قوم کی بیٹیاں اور بیٹے وہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے. میرا یہ بھائی ذرا توجہ، خواجہ صاحب اس کو توجہ کو کیوں کر رہے ہیں یار آپ؟ ڈسٹرب حد ہو گئی. نشستوں میں تشریف رکھیں اور شباب بھی ذرا آنا جانا بند کر دیتے. بھائی آپ نے یہ دروازہ کیوں کھولا یار آپ نے؟ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اب انشاءاللہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اپنے قائد نواز شریف کی قیادت میں بھرپور الیکشن کیمپین میں حصہ لے گی. پاکستان کے طول و عرض میں، کراچی میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں. اور انشاءاللہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے وہ انشاءاللہ پوری قوم کے سامنے جلد آنے والا ہے. جو ہمارے جو الیکشن کیمپین کے جو بڑے بڑے ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم نے اپنی نوجوان نسل کو ہم نے ان کے ہاتھ میں ہنر دینا ہے، سکلڈ ٹریننگ دینی ہے، ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے. اور آج جو دنیا میں جو سکہ رائج الوقت ہے، وہ نوجوان نسل کو پوری دنیا میں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے. اور انشاءاللہ یہ ہمارا نمبر 1 ایجنڈا آئٹم ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کو ہم نے امپاور کرنا ہے. ہم نے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ان کو ہم نے امپاور کرنا ہے. اور اس کے لیے جدید یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی. جو یونیورسٹیاں موجود ہیں ان میں یہ جدید جو سلیبس ہے ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا، تاکہ لاکھوں بچے اور بچیاں ہر سال وہ اس جدید علوم سے وہ بہرور ہوں، اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اپنی کامیابی کے وہ جھنڈے گاڑیں اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروائیں. اسی طریقے سے اس ملک کے اندر جو بے روزگاری ہے، جو کہ ہر سال اس میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کمی لانے کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام قوم کے سامنے آئے گا کہ کس طریقے سے صنعت کاری، زراعت اور جو پبلک ویلفیئر پروجیکٹس ہیں، ہمارے جو ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بڑی تیزی سے ہم ان منصوبوں کو آگے لے کے جائیں گے، تاکہ پاکستان بدقسمتی سے مختلف حوالوں سے جو ماضی میں قرب و جوار کے ممالک کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا ہے، اس ترقی کی دوڑ میں انشاءاللہ اس
گیپ کو پورا کرنے کے لیے نواز شریف کی قیادت میں ہم اپنی شبانہ روز محنت کریں گے. نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن وہ اس خدا کا حکم ہے کہ وہ محنت کو رائے گاں نہیں جانے دیتا. اسی طریقے سے شہر قائد کے حوالے سے خصوصی طور پر یہاں پر جو پانی کا ایک شدید مسئلہ ہے اور جو ٹینکر مافیا آج تک اس کا راج ہے، اس کا انشاءاللہ خاتمہ کیا جائے گا. اور یہ کماؤ شہر جس کے حوالے سے میں نے ابھی جو چیدہ باتیں کی ہیں کہ یہ کتنا ایک شومی قسمت ہے کہ سب سے بڑا کماؤ شہر کراچی اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر کراچی، وہاں پر پینے کا پانی مہیا نہ ہو اور لوگ پینے کو پانی کو ترسیں اور ٹینکر جو ہیں وہ ہر طرف دندناتے پھریں. اس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. اسی طریقے سے میرا یہ ایمان ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کسی بھی ملک کی ترقی، معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی اس کی حیثیت ہوتی ہے. اور انشاءاللہ یہ شہر جو کہ ایک قابل ایک ریلائبل اور باوقار پبلک ٹرانسپورٹ سے آج تک محروم رہا. چھکڑے بسیں چلتی ہیں جو کہ پاکستان کے جو دیہی علاقے ہیں اس سے بھی بدتر پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام یہاں پر ہے، جس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب کے بطور پاکستانی سر شرم سے جھک جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ کراچی کا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام جدید نظام میں بدلا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی قیادت میں. اور اس کے لیے جو بھی ہم سے بن پڑا انشاءاللہ اس کو ہم بروئے کار لے کے آئیں گے. اسی طریقے سے جو سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور جو علاج کے لیے جو ہسپتال اور جو صحت کا نظام ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم انشاءاللہ دن رات کام کریں گے. اور یہ کام میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ اگر اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو موقع دیا نواز شریف کی قیادت میں، تو یہاں پر جتنے بھی سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ مل کر اکیلا کوئی شخص، اکیلی کوئی وحدت وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی. یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. اور انشاءاللہ بطور ایک پاکستانی میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں سب کے ساتھ مل کر اس عظیم جو ہماری جو سوچ ہے اس کو پاکستان کو ترقی دینے کے لیے، چاہے وہ کراچی میں جو بھی اس انتخاب میں جیت کے آتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اور باقی صوبوں میں مل کر یہ ماضی میں جو دست و گریباں ہوتے رہے ایک 4 سالہ دور میں جو ایک تاریک ترین دور تھا اور گالی گلوچ ہوتا رہا اور دشنام ترازی ہوتی رہی اور معاشرے میں زہر گھولا جاتا رہا، اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ اتنا اس معاشرے میں زہر کو گھولا گیا ہے کہ اس کے لیے برسا برس لگ جائیں گے، لیکن ایک سفر کو شروع کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم ہر صورت اٹھائیں گے اور قوم کے اندر دوبارہ قوم کو جوڑیں گے مل کر. تبھی پاکستان صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنے گا اور تبھی ہم عظیم شہیدوں کی روحوں کو ہم مطمئن کر سکیں گے جن کی روحیں آج قبروں میں تڑپ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے خون دیا تھا.